ناظرین، دنیا کے سب سے بڑے ایونٹ فیفا ورلڈ کپ 2022 کا آغاز ہوا اور اس کا آغاز قرآن مجید کی ایک آیت سے کیا گیا اور ورلڈ کپ کے افتتاح کے لیے قاری غانم المفتاح کو چنا گیا۔ قاری غانم المفتاح ورلڈ کپ کے افتتاح کے لیے آئے، جنہیں دنیا کے 500 بڑے چینلز پر دکھایا گیا۔ تاریخ میں پہلی بار ناچ گانے کی بجائے قرآنی آیات کی تلاوت سے ورلڈ کپ کا آغاز ہوا۔ اس وقت جب یورپ کے تمام لوگ LGBT تحریک کی سرگرمیوں پر قطر میں پابندی عائد کیے جانے پر ان کے حقوق کی بات کر رہے تھے، وہیں قطر نے ایک معذور قاری سے، ایک معذور انسان سے افتتاح کروا کر دنیا بھر کو پیغام دیا کہ ہماری ترجیح LGBT تحریک نہیں بلکہ معذور انسان ہے۔ ناظرین، فیفا ورلڈ کپ کا افتتاح قرآن مجید کی اس آیت سے ہوا جس میں اللہ کے خالق ہونے، ہم آہنگی، اتحاد، مساوات اور تقوی کا حکم ہے۔ خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. We were raised to believe that we were scattered on this earth as nations and tribes so we could learn from each other and find beauty in our differences. I can see it. What unites us here in this moment is so much greater than what divides us. How can we make it last longer than just today? بہترین انداز میں بہترین پیغام دیا گیا۔ مورگن فری مین نے جب سوال کیا کہ اب دنیا دور ہو چکی ہے اور تقسیم بھی ہو چکی ہے، سب ممالک، مختلف زبانیں اور ثقافت بھی مختلف، یہ کس طرح ساتھ رہ سکتی ہے؟ اس پر معذور بچے غانم المفتاح نے یہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے قبیلے اور کنبے بنا دیے تاکہ تمہاری پہچان ہو، لیکن تم میں سب سے زیادہ محترم و مکرم اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے اور اللہ علیم و خبیر ہے۔ ناظرین، غانم المفتاح جڑواں بھائی ہیں۔ غانم المفتاح 5 مئی 2002 کو قطر میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں ہی وہ ایک ایسی بیماری کا شکار تھے جس میں ریڑھ کی ہڈی کا زیریں حصہ نشو نما نہیں پا سکتا۔ ڈاکٹروں کی طرف سے بچنے کے بہت کم امکانات بتائے گئے، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ غانم 15 سال سے زیادہ زندہ رہنے میں کامیاب ہوا تو اس کی کہانی نے دنیا بھر کے نوجوانوں اور معذور افراد کے لیے ایک نمایاں اور غیر معمولی مثال بن کر لوگوں کو حیران اور متاثر کر دینے والا کام کیا۔ ابتدائی تعلیم کے لیے غانم کی والدہ نے جب اسے سکول میں داخل کروانا چاہا تو بہت سے سکولوں نے انکار کر دیا، اور جس آخر سکول میں وہ بالآخر داخلہ لینے میں کامیاب ہوا، وہاں معذوری کی وجہ سے بچے اس سے کھیلنے سے کتراتے تھے۔ غانم اپنی کامیابی کو زیادہ تر اپنے والدین کے مرہون منت سمجھتا ہے، جنہوں نے اس کی مثبت نشو نما کی اور اس کے اوپر اپنا اثر ڈالا۔ اور غانم آج معذوری کی حدود سے باہر نکل کر ایک عام زندگی گزارتا ہے۔ سالانہ بنیادوں پر غانم کو یورپ میں ماہر سرجن کی دیکھ بھال ملتی ہے۔ وہ قطر کا سب سے کم عمر کاروباری شخص بھی ہے جس نے غریسہ آئس کریم کی بنیاد رکھی اور ایک ایسی کمپنی بنا ڈالی کہ جس کی 6 برانچز ہیں اور 60 ملازمین کام کرتے ہیں۔ غانم اب اپنے کاروبار کو وسعت دینے اور پورے خلیجی خطے میں اپنی فرنچائز کھولنے کی کوششوں میں ہے۔ غانم کی مستقبل میں پیرا اولمپئن بننے کی امید ہے۔ غانم نے اپنے خاندان کی سپورٹ سے ایک فلاحی تنظیم الغانم فاؤنڈیشن کی بنیاد بھی رکھی جو دنیا بھر میں معذور افراد کو وہیل چیئر کی فراہمی یقینی بناتی ہے۔ اپنی معذوری کے باوجود غانم نے تیراکی اور فٹ بال کو اپنے پسندیدہ کھیلوں میں شامل رکھا۔ غانم المفتاح 2017 میں وہیل چیئر کے بغیر ہاتھوں کے بل عمرہ کی سعادت حاصل کر چکا ہے۔ وہ زمانہ طالب علمی میں ہی دستانے پہن کر فٹ بال کھیلا کرتا تھا۔ فٹ بال کے علاوہ غوطہ خوری بھی کرتا ہے اور سمندر میں 200 میٹر
मीटर तक गोराखोरी के जौहर दिखा चुका है। स्कूल में गानिम अपने हाथों पर जूते पहनकर फुटबॉल खेलता था और आम साइज के दोस्तों के साथ गेंद का पीछा करता था। हैरान कुन तौर पर गानिम ने पूरे खलीजी खित्ते की बुलंद तरीन पहाड़ी चोटी जबल शम्स को सर किया और इसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के इरादे को भी इजहार किया। तो नाज़रीन, ये है एक ऐसे इंसान की हिम्मत ना हारी और दुनिया में एक मकाम हासिल किया और दुनिया को दिखाया कि माजूर इंसान भी किसी से कम नहीं होते। नाज़रीन, आज गानिम इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स रखता है और गानिम आज जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है उसका सब्जेक्ट भी सियासत है और उसका फ्यूचर का प्लान कोई छोटा नहीं। वो फ्यूचर में कतर का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है। प्राइम